بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سورة المؤمنون کی آیت نمبر 16. سپس در روز قیامت برانگیخته می شوید. Then you will indeed be raised up on the day of resurrection. اور اردو ترجمہ کہ پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. السلام علیکم ناظرین. درس نمبر 22 یعنی کہ درس نمبر 23 جس کا موضوع ہے قید. اور قید جو ہے فارسی زبان میں ایڈورب کو کہتے ہیں. ایڈورب کے کانسیپٹس آپ نے اردو زبان کی گرامر میں بھی پڑھے ہوں گے اور انگریزی زبان میں بھی پڑھے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تقریباً مطالب وہی ہیں، بس یہ کہ فارسی زبان میں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے ان کی تفصیلات ہیں یہاں پہ، تو وہ دیکھتے ہیں. آج کے جو گولز ہیں، جو اہداف ہیں ہمارے درس کے، وہ یہ کہ در پایان این درس شما قادر خواهید بود که قید را بشناسید. اولا دوم تفاوت قید مختص و قید مشترک را بدانید. سوم انواع قید را از نظر مفهوم و معنا بشناسید. و چهارم برای هر یک از اقسام قید مثالهایی بیان کنید. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ترجمہ پڑھ کے چیزوں کو سمجھیں گے. باقی جو میری اسپیچ ہے اس سے آپ اپنے لسننگ سکلز کو بہتر کریں گے. اچھا، اب قید چیست؟ قید کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ قید کلمه یا کلمه هایی است که فعل یا جمله یا بخشی از اجزای جمله را به مفهومی مقید می کند. مفهوم های مانند زمان، مکان، چگونگی، مقدار، ترتیب، حالت وغیرہ. قید وہ کلمہ یا کلمات ہیں کہ جو فعل، جملے یا جملے کے کسی جز کو کسی خاص مفہوم کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں، مزید اس میں کوئی ایڈیشنل ایک مطلب لے آتے ہیں. یہ مفہوم وقت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، جگہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی کیفیت کے، مقدار کے، اس کی ترتیب کے یا اس کی حالت وغیرہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ محمد آمد یعنی محمد آیا، تو ایک جملہ یہ بالکل سادہ جملہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو کسی وقت میں قید کر دیں، کسی زمانے میں قید کر دیں، زمان میں قید زمان میں قید کر دیں. فارسی میں زمان جو ہے وہ اردو والے زمانے کو کہتے ہیں. تو ہم کہیں کہ محمد دیروز آمد، محمد جو گزرا ہوا کل تھا آیا، محمد کل آیا. تو اب یہ بات ہماری قید ہو گئی کل کے وقت سے، گزرے ہوئے وقت سے. ٹھیک ہے. محمد تند آمد، محمد آیا مگر کیسے آیا؟ بہت تیزی سے آیا، بہت تیز آیا. اچھا، خوش بختانه محمد آمد، خوش قسمتی سے محمد آیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی جملے کو کتنی مختلف جو ہے وہ حالتوں سے گزارا اور آپ کے سامنے مثال پیش کر یہ کی کہ ایڈورب ایکچولی کرتا کیا ہے. اب ایڈوربس کی یعنی قید کی از نظر نو دو اقسام ہیں. ایک قید مختص ہے یعنی مخصوص ہے، اور ایک مشترک ہے. ایک مخصوص، ایک مشترک. اب قید مختص کی ڈیفینیشن: کلمه هایی کہ ہمیشہ قید ہستند، وہ الفاظ کہ جو ہمیشہ قید کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہرگز، کبھی نہیں، یا ہم کہیں ہمیشہ، یا کہیں کہ ابھی تک، ہنوز. اچھا، ہمیشہ جو ہے وہ فارسی زبان میں ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا، فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہمیشہ. ہمیشہ ہم کہتے ہیں اردو میں، مگر ہمیشہ یعنی فارسی میں. ہنوز یعنی ابھی تک. البتہ، ٹھیک ہے نا. شاید، اتفاقاً. ٹھیک ہے. مگر جب ہم مشترک میں آئیں گے، قید مشترک میں، تو کلمہ ہوئی کہ در اصل قید نیستند. یہ وہ کلمے ہیں کہ جو دراصل خود ایڈورب نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے قید مختص میں دیکھا، لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جملے میں ایڈورب بن سکتے ہیں. یہ وہ الفاظ یعنی الفاظ ہیں کہ جن کے اندر یہ کیپیبلٹی یا صلاحیت ہے. تو مثال کے طور پہ جملہ ہمارے پاس ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حسن بے مدرسے می رود، کہ حسن جو ہے وہ مدرسے جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں حسن روز بے مدرسے می رود، تو اب یہ ہو جائے گا کہ جو ہے وہ حسن جو ہے دن میں مدرسے جاتا ہے. وہ شب درس خواهیش را می خواند، اور رات میں اپنے درس کو پڑھتا ہے یا اپنے دروس کو پڑھتا ہے.
تو اب یہ جو دن اور رات کا جو ایکسٹرا میننگ ہم نے ایڈ کیا جملے میں، تو اس نے جو مطلب تھا پورے جملے کا وہ تبدیل کر دیا. تو یہی ایڈورب کا کام ہے. اب اس میں مختلف طرح کے ایڈوربز ہوتے ہیں. انگلش میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں بھی یہی چیزیں ہیں، اور فارسی میں بھی وہی ہیں تقریباً. ایک ہے جو ٹائم ایڈورب ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ قید زمان کہلاتا ہے. ایک ہے جو جگہ کو مختص کرتا ہے کسی شے سے، یا جگہ کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ قید مکان کہلاتا ہے. جو چیز مقدار یا شدت کو بتائے وہ قید مقدار ہے. جو چیز کسی کیفیت کے بارے میں بتائے، طریقے انداز کے بارے میں بتائے، وہ قید کیفیت ہے. فاعل یا مفعول کی حالت پر بات ہو رہی ہو تو قید حالت ہے. زور دینے پہ، تاکید دینے پہ بات ہو رہی ہو تو قید تاکید ہے. سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو قید استفہام ہے. اور اگر کسی شک یا شبہ کو ظاہر کر رہی ہو تو قید شک ہے. قید زمان اور قید مکان جو پہلی دو اقسام. تو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ کے لیے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ قید مکان. تو مثال ہے کہ ما اینجا درس میخوانیم. اگر میں یہ کہوں کہ ما درس میخوانیم تو ہم درس پڑھتے ہیں، مگر ما اینجا درس میخوانیم یعنی ہم یہاں پڑھتے ہیں. تو یہ یہاں پڑھنا جو ہم نے یہاں پہ جو زور دیا، تو یہ مکان کی بات آ گئی کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پڑھتے ہیں، میں وہ بھی کہہ سکتا تھا ما آنجا درس میخوانیم. تو یہ یہاں پہ اینجا یا آنجا دونوں ہی اس قید مکان کے طور پر استعمال ہوں گے. آنہرا بالا دیدم، ان کو میں نے اوپر دیکھا، ٹھیک ہے نا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آنہرا پائن دیدم یعنی ہم نے ان کو نیچے دیکھا. آنجا یعنی وہاں، پائن نیچے، جلو یعنی سامنے، عقب یعنی پیچھے، درون یعنی اندر، بیرون یعنی باہر. اسی طریقے سے دوسرا ہے قید زمان. اب قید زمان جو ہے وہ وقت کی قید ہے. تو یہ کوئی بھی جو فعل انجام پا رہا ہے اس کے وقت کے بارے میں بتاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ امروز یعنی آج، ہوا مطلوب است، آج جو ہے وہ موسم خوشگوار ہے. فردا امتحان میدیم، کل ہم امتحان دیں گے. اسی طریقے سے دیروز باران بارید، ٹھیک ہے، یعنی کل بارش ہوئی. اسی طرح سے شب یعنی رات، صبح یعنی صبح، عصر یعنی عصر کا ٹائم ہوتا ہے. پارسال یعنی کہ گزرا ہوا سال، ہمیشہ یعنی ہمیشہ، ہرگز، ہنوز. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پہ جو جملہ لکھا ہے کہ امروز ہوا مطلوب ہست، یہ مطلوب لفظ جو ہے مجھے شاید کریکشن کرنی ہے کہ امروز ہوا خوب است، یا امروز ہوا بسیار عالی است. یہ ہم کہہ سکتے زیادہ بہتر ہوگا یہاں پہ کہنا مطلوب کے بجائے. مطلوب یوزلی اس معنی میں بھی آتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں. تو کوائٹ پاسبل کہ شاید یہ جملہ وہاں بھی یوز ہو سکتا ہو. اچھا، قید مقدار اور قید چگونگی. اب دو چیزیں ہمارے سامنے اور ہیں. تو ایک وہ کیفیت اور ایک مقدار. تو اب یہ اگر ہم کہیں کہ پرندے آہستے آہستے دور شد، یعنی پرندہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہو گیا. تو یہ جو آہستہ آہستہ ہم نے جو ایڈ کیا ہے اس کے دور ہونے کے پروسیس میں، یہ یہاں پہ ایڈورب ہو گیا. معلم شما زیبا امی نویسد، آپ کا جو ٹیچر ہے وہ بڑا خوبصورت لکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے خوب، بد، زشت، زشت یعنی کہ بدصورت، درست یعنی صحیح، مستقیم یعنی سیدھا، تند یعنی کہ تیز. تند کے شاید جو ہے کئی اور معنی بھی اس میں آ سکتے ہیں، اچھا، برا، بدصورت، درست، سیدھا، تیز، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے مقدار کی طرف ہم جائیں تو وہاں پہ مثال دیکھ لیتے ہیں کہ دوست من، میرا دوست، بسیار درس میخواند، میرا دوست بہت درس پڑھتا ہے یا بہت زیادہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بسیار ہے، یہ جو زیادہ کی بات کر رہے ہیں، مقدار کی طرف اشارہ کر رہا ہے. من کم بے تفریح میرا، میں بہت کم تفریح کرتا ہوں، میں بہت کم تفریح کے لیے جاتا ہوں. تو یہ جو کم ہے یہاں پہ یہ مقدار کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے بیش زیادہ، فراوان بہت زیادہ، خیلی کافی، یا زیادہ، کمی یعنی تھوڑے سے، اندکی تھوڑے سے. یہ سارے معنی اس میں یعنی مقدار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے قید پرسش استفہام کی قید سوال کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ چگونے، کیسے، از کوہ بالا رفتی، تم پہاڑ سے اوپر کیسے چڑھے بھائی، پہاڑ سے کیسے گئے. تو یہ جو کیسے ہے
یہ جو ہے بتا رہا ہے کہ اس یعنی کہ سوال کی بات کر رہا ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں آیا، چرا، چرا یعنی کیوں، کھی یعنی کون، کجا یعنی کہاں. کھیئی کھیئی ہوتا ہے، کھیئی یعنی کب، سوری، کھی ایک ہوتا ہے کون اور کھیئی ہوتا ہے کب. لکھے دونوں ایک ہی جیسے جاتے ہیں مگر پڑھے مختلف انداز میں جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے اگر ہم دیکھ لیں کہ قید تردید ہے ہمارے پاس، تو قید تردید میں کیا ہے کہ یہ شک و شبہ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ شاید کتابم را در اتاق گذاشته باشم، کہ شاید میں نے اپنی کتاب کو کمرے میں چھوڑ دیا ہو. یا دیگر مثالیں کے طور پہ دیکھ لیں کہ گویا، گویا یعنی کہ جیسے، اردو میں بھی گویا ایسے استعمال ہوتا ہے اور استعمال. پھر اس میں قید حالت ہے ہمارے پاس، حالت کی قید فاعل یا مفعول کی جو حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ آن کودک یعنی وہ بچہ، گریان به دنبال مادرش میدوید، وہ بچہ روتا ہوا جو ہے اپنی ماں کی پیچھے دوڑ رہا تھا. تو روتا ہوا یہ ایک حالت کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے قید تائید و تاکید جو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ بات میں مزید یقین اور تاکید پیدا کرتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ما موفق میشویم، ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہم ساتھ میں کہیں کہ ما مطمئناً موفق میشویم، ما یقیناً موفق میشویم، تو یہ جو یعنی ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں، آرے یعنی ہاں، بلے یعنی جی، حتماً یعنی ضرور، البتہ، یہ سارے بھی تائید و تاکید کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم آج کے درس کو خلاصہ کریں اور یہ دیکھیں کہ 6 امروز یاد گرفتیم کہ آج ہم نے کیا سیکھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ امروز این یاد گرفتیم. اولاً کہ کلمہ جو کلمہ یہ جو قید ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فعل کو، کسی بھی صفت کو یا کسی اور ایڈورب کو کے معنی میں کوئی ایڈیشنل میننگ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے. دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مختص ہوتا ہے، ایک مشترک. مختص جو کہ وہ ہمیشہ ایڈورب کی صورت میں رہتے ہیں، اور مشترک وہ کہ جو ہوتے تو ناؤن ہیں مگر ایز اے ایڈورب استعمال ہوتے ہیں. اور جو مختلف اقسام ہیں اس میں زمان، مکان، مقدار، چگونگی اور اسی طرح تاکید، استفہام اور شک وغیرہ کے حوالے سے ان کی اقسام ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.